السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین و سامعین، آج ہم آسام کے اندر حالیہ دنوں میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور مذہبی تناؤ کے بارے میں بات چیت کرنے جا رہے ہیں۔ یہ صرف ایک ریاست کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پورے ہندوستان کی انسانیت، انصاف اور مذہبی ہم آہنگی کا امتحان ہے۔ آسام ایک ایسی ریاست ہے جو قدرتی حسن، زرخیز زمین اور ثقافتی تنوع سے مالا مال ہے۔ یہاں صدیوں سے مختلف مذاہب اور مختلف برادریاں رہتی آئی ہیں، لیکن گزشتہ چند سالوں میں نسلی، لسانی اور مذہبی اختلافات کو ایسی ہوا دی گئی کہ جولائی 2025 تک ہزاروں مکانات مسمار کیے جا چکے ہیں اور بلڈوز کیے جا چکے ہیں۔ ہزاروں خاندان، جن میں معصوم بچے اور بزرگ بھی شامل ہیں، یہ سب بے گھر ہو کر کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ کئی مقامات پر تو پولیس اور عوام کے درمیان سیدھا تصادم ہوا ہے، جس میں ایک جوان کی جان بھی چلی گئی ہے۔ خاص طور پر میاں مسلم کہلانے والی آبادی، جو بنیادی طور پر بنگالی نژاد یعنی بنگالی زبان بولنے والے بھارتی مسلمان ہیں، اکثر غیر قانونی تارکین وطن کے طور پر نشانہ بنتے رہے ہیں۔ حالانکہ 1985 کے اندر آسام معاہدہ غیر قانونی ہجرت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن یہ مسئلہ آج بھی صرف سیاست کا حصہ ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے الزام لگایا کہ حکومت آسام کی زمینی پالیسی کو مذہبی بنیادوں پر استعمال کر رہی ہے، مذہبی بنیادوں پر چلا رہی ہے۔ کچھ علاقوں میں مسلم برادری کے خلاف معاشرتی بائیکاٹ اور ILP پابندی کی بات ہو رہی ہے، تاکہ آسام سے بے دخل شدہ لوگوں کو ہمسایہ ریاستوں میں بھی پناہ نہ دیا جا سکے، تاکہ آسام سے بے دخل شدہ لوگ ہمسایہ ریاستوں میں بھی پناہ نہ لے سکیں۔ سوشل میڈیا پر بھی نفرت انگیز مواد کا پھیلاؤ بڑھ گیا۔ آج ہم معتبر ذرائع کے حوالے سے کچھ رپورٹ آسام کی پیش کرتے ہیں۔ دا ٹائمز آف انڈیا کی یہ رپورٹ ہے، نومبر 2023 سے اب تک 8115 فیملیز متاثر ہو چکی ہیں، 4000 گھروں کو بلڈوز کیا جا چکا ہے۔ رائٹرز نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ریاستی انتخابات سے ٹھیک پہلے ہزاروں بنگالی نژاد مسلم خاندان کے گھر گرا کر بے دخل کیا جا رہا ہے۔ ایک ماہ کے اندر تقریباً 3400 گھروں کو بلڈوز کیا جا چکا ہے، اور اس مہم کو نیشنلسٹ ایجنڈے کا حصہ قرار دیا گیا۔ ویکیپیڈیا کی رپورٹ کے مطابق جولائی 2025 میں دوبڑی کے اندر 1400 بنگالی نژاد مسلم خاندانوں کو بے گھر کیا گیا ہے۔ نیوز انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گولا گھاٹ کے رینگما ریزرو فوریسٹ میں ایک بڑی بے دخلی مہم نے 10,537 بیگھا یعنی تقریباً 1400 ایکڑ زمین خالی کروائی گئی، اور تقریباً 2200 خاندان بے گھر ہو گئے۔ زیادہ تر بنگالی زبان بولنے والی مسلم برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ دا ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ کے اندر کہا گیا ہے کہ ناگالینڈ کے طلبہ یونین نے بے دخل افراد کو ILP دیے جانے پر پابندی کی یہ کارروائی انہی بے دخلی مہمات کے تناظر میں آئی ہے جو جولائی 2025 سے جاری ہے۔ انڈیا نیوز نیٹ ورک کی ایک رپورٹ کے اندر یہ لکھا گیا کہ جون 2025 میں دوبڑی میں ایک مندر کے اندر گائے کے سر رکھے جانے سے فرقہ وارانہ کشیدگی بڑھی۔ اس واقعے کے اندر 38 گرفتاریوں اور شوٹ ایٹ سائٹ کا حکم جاری ہوا، یعنی 6 بجے کے بعد کسی شور شرابہ یا پتھراؤ کرنے والے کے خلاف فائرنگ کا حکم جاری کر دیا گیا۔ اس طرح کی خطرناک انتظامی کارروائیوں کو اس واقعے کے اندر جنم دیا گیا۔ ناظرین کرام، آسام کے اندر کتنی خطرناک صورتحال ہے اس سے میں آگاہ کرتا چلوں کہ بچے اسکول چھوڑنے پر مجبور ہیں، عورتیں کھلے میدانوں کے اندر غیر محفوظ حالات کی شکار ہیں، بارش، گرمی اور بیماریوں کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ یہ سب کچھ انسانی حقوق کی سراسر خلاف ورزی ہے، چاہے متاثرہ افراد کا مذہب کوئی بھی ہو۔ اور آسام کے اندر جو صورتحال ہے وہ ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ظلم چاہے کسی بھی مذہب یا قوم پر ہو، اس کے خلاف آواز اٹھانا ایک دینی، انسانی اور اخلاقی فریضہ ہے۔
کیونکہ ایسے موقع پر ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ قول یاد آتا ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ تو ذرا ہم سوچیں کہ یہ تو انسان ہیں اور مسلمان ہیں یا ہندوستان کے ہماری طرح شہری ہیں، پھر بھی یہ لوگ بے گھر اور بے سہارا ہیں۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی امت اپنے مظلوم بھائیوں کو بھول جاتی ہے، دشمن انہیں آسانی سے نشانہ بنا لیتا ہے۔ فلسطین ہو، چاہے برما ہو یا گجرات، ہر جگہ کہانی ایک جیسی ہے۔ پہلے تو جھوٹے پروپیگنڈے سے ایک کمیونٹی کو الگ کیا جاتا ہے، پھر ان کی زمین، گھر اور حقوق سب کچھ چھین لیے جاتے ہیں۔ اگر آج بھی ہم نے آواز نہ اٹھائی تو یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اور یہ تباہی کا منظر ہمارے گھر کے دروازے پر دستک دے دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم صرف غم و غصہ کا اظہار کر کے نہیں رک سکتے، ہمیں 4 کام لازمی طور پر کرنے ہیں۔ نمبر 1، مسلسل ہم اپنے تمام مظلوم بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ ہر نماز کے اندر ہم مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں، مظلوم کے لیے دعا کریں۔ نمبر 2، سچائی اور حقیقت کو ہم زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، جھوٹے پروپیگنڈے سے ہم بچنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ نمبر 3، جہاں تک ہم سے ہو سکے ہم مالی تعاون کریں، کھانے کا بندوبست کریں، کپڑے کا بندوبست کریں، اسی طرح سے ان کے خیمے لگانے کا بندوبست کریں۔ نمبر 4، انسانی حقوق کی تنظیموں اور ہم میڈیا پر دباؤ ڈالیں کہ وہ اس معاملے کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے نمایاں کرے، اجاگر کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مظلوم کی مدد کرنے کی اور مظلوم کا ساتھ دینے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔